الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آئیے موضوع منتخب مابعد کربلا یعنی کربلا کے بعد کیا معاملہ رہا اس پر کچھ روشنی ڈالی جائے. اس سے پیشتر آقائے نامدار مدنی تاجدار دو عالم کے مالک و مختار حبیب پروردگار شافع روز شمار ہم غریبوں کے غمگسار محبوب پروردگار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بڑی عقیدت محبت الفت اور مودت کے ساتھ جھوم جھوم کر ہدیہ درود و سلام پیش کریں. پڑھیں بآواز بلند صلی اللہ علیہ وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاة و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلاة دائمتا بدوام ملک اللہ صلاة باقیت بقاء ملک اللہ ارواحنا فدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ایک مرتبہ اور جی لگا کر کے درود پاک پڑھیں صلی اللہ علیہ وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاة و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلاة دائمتا بدوام ملک اللہ صلاة باقیت بقاء ملک اللہ ارواحنا فدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. معزز سامعین کرام، مسلسل یکم محرم الحرام سے عاشوراء تک واقعات کربلا اور اس سے ریلیٹڈ موضوع کا سلسلہ رہتا ہے. کربلا کے بعد کیا ہوا، کچھ باتیں میں آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ کما حق ہو مجھے ترجمانی کرنے کی طاقت عطا فرمائے. دیکھیے، انسان جب اس کے اوپر دنیا کی محبت غالب آ جاتی ہے اور وہ جب سیاست کرنے پہ آتا ہے تو وہ ہر طریقہ استعمال کرتا ہے اپنی کرسی کو بچانے کے لیے، اپنے پاور کو بچانے کے لیے ہر طریقہ استعمال کرتا ہے. کبھی کبھی آدمی ظلم کی دہلیز پر دستک ہی نہیں دیتا بلکہ ظلم کا ارتکاب بھی کر لیا کرتا ہے. اور وہ دنیا جس کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی ارشاد فرمایا تھا، آقا فرماتے صحابہ کرام کو جب دیکھا کہ وہ بکری لے کر کے مری ہوئی بکری تھی اس کو گھسیٹ کر کے لے جا رہے تھے پھینکنے کے لیے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھ کر ارشاد فرمایا کہ کیا اس مری ہوئی بکری کو کوئی لینا پسند کرتا ہے، کیا کوئی اس کا استعمال کرنا پسند کرتا ہے؟ تو صحابہ کرام نے عرض کیا تھا، نہیں یا رسول اللہ. حضور نے ارشاد فرمایا اسی مری ہوئی بکری کی طرح دنیا ہے کہ دنیا بھی مری ہوئی بکری کے مانند ہے. اس کے بعد حضور نے ارشاد فرمایا ایما احاب ذبغ فقط طہرا، کیوں نہیں تم لوگ اس کے چمڑے سے فائدہ اٹھا لیتے؟ تو صحابہ کرام نے عرض کیا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بکری تو مر چکی ہے، اس سے کیا فائدہ اٹھانا؟ تو آقا نے فرمایا ارے جس چمڑے کو دباغت دے دی جائے، جس کمڑے کو جو ہے دھوپ میں سکھا لیا جائے یا جس کمڑے کو کیمیکل لگا کر اس کی بو کو اور جو ہے رطوبت کو ختم کر لیا جائے تو وہ چمڑا پاک ہو جاتا ہے. بتانا مقصود یہ کہ دنیا ایک مری ہوئی بکری کی طرح ہے. یہی وجہ کہ حدیث پاک میں آیا، حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم سے مروی حلیۃ الاولیاء کی حدیث پاک وہ بیان فرماتے ہیں، حضور نے فرمایا الدنیا جیفۃ وطلابها کلاب، کہ دنیا مردار ہے اور دنیا کا طلب کرنے والا کتا ہوا کرتا ہے. اسی لیے اعلیٰ علی رحمت الرضوان نے اپنی مناجات میں بڑے اچھے انداز میں لکھا اور یوں عرض کیا رب کی بارگاہ میں میں شبلی شیر حق دنیا کے کتوں سے بچا، ایک کارک عبد واحد بے ریا کے واسطے
واسطے, کیونکہ دنیا مردار ہے اور دنیا کا طلب کرنے والا کتا ہوا کرتا ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کہ دنیا ایک دم مردار کی طرح ہے, لیکن جب دنیا کا نشہ کسی انسان پر چڑھ جاتا ہے تو اب وہ انسان جیسا نہیں دکھتا تو ہے, لیکن انسانیت نام کی نہیں ہوتی ہے. یہی وجہ ہے کہ کربلا کے میدان میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور آپ کے جانثاران اور رفیقان شہادت کو شہید تو کر دیا گیا, لیکن اسی پر بس نہیں کیا گیا, بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور آپ کے ماننے والوں کے بدن سے کپڑے کو نکالا گیا, اور نکالنے کے بعد جو ہے آپ کے جسمانی اطہار پر گھوڑوں کو دوڑایا گیا, گھوڑوں کی ٹاپوں سے روندا گیا. یاد رکھو یہ وہی جسم ہے جو کبھی آقا علیہ السلام کی پشت پر سوار ہو جایا کرتا تھا. یہ وہی آقا علیہ السلام کے نواسے ہیں کہ جن کے لیے آقا علیہ السلام نے سجدے کو لمبا فرما دیا تھا. یہ وہی نواسے ہیں کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی فاطمہ کے گھر سے گزر رہے تھے اور دیکھا کہ حسنین کریمین کے رونے کی آواز آ رہی ہے, تو آقا علیہ السلام نے فرمایا تھا بیٹی فاطمہ ان دونوں کو رلایا مت کرو, اس لیے کہ ان دونوں کو رلا دیتی ہو, جب یہ روتے ہیں تو مجھے بے چینی ہو جاتی ہے. اندازہ لگاؤ جس کے رونے سے آقا علیہ السلام بے چین ہو جاتے ہیں. کربلا میں انہی کے سر کو بدن سے جدا کیا گیا, اور جدا کرنے کے بعد بدن سے کپڑے اتار کر گھوڑوں کو دوڑایا گیا, گھوڑوں کی ٹاپوں سے روندا گیا. اور یہ وہ جسم ہے, جانتے ہیں ہر آدمی اس کی عظمت نہیں سمجھ سکتا ہے, وہی سمجھے گا. اسی لیے کہا جاتا ہے قدر والے جانتے ہیں. عز و شان اہل بیت, ہر کوئی عز و شان کو نہیں سمجھتا ہے, وہی سمجھتا ہے جو قرآن کو کما کو سمجھ پاتا ہے. یہ وہی اہل بیت ہیں جن کے بارے میں میرے مصطفیٰ نے فرمایا تھا, اللہ تعالیٰ کا پیغام سنایا تھا, لوگوں سنو, میرا رب فرماتا ہے قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. آقا فرماتے ہیں کہ اللہ فرماتا ہے قرآن مقدس میں, اے میرے محبوب آپ اپنی زبان سے کہہ دو, آپ فرما دو کہ میں تم سے دعوت و تبلیغ اور تم لوگوں کو سدھارنے پر کوئی اجر اور مزدوری نہیں مانگتا ہوں. اگر مانگتا ہوں تو صرف اس بات کا سوال کرتا ہوں کہ تم لوگ میرے اہل بیت سے محبت کیا کرو, میرے گھر والوں سے محبت کیا کرو. یہ محبت ہے کہ آقا علیہ السلام کے نواسے کے بدن پر گھوڑے دوڑائے جا رہے ہیں. اگر معاذ اللہ ثم معاذ اللہ اگر مصطفیٰ سے محبت ہوتی تو مصطفیٰ کے بدن کا جو حصہ ہے اس سے ضرور انسان محبت کرتا, کیونکہ اولاد اپنے باپ کا حصہ ہوا کرتی ہے. اور آقا علیہ السلام کی نسل سب کے خلاف, سب کی نسل چلتی ہے اولاد سے, لیکن عقل کے خلاف جو کام ہوتا ہے, اگر وہ عقل کے خلاف کام ولی سے ہو جاتا ہے اس کو کرامت کہتے ہیں, اور عقل کے خلاف جو کام ہوتا ہے نبی سے اسی کو معجزہ کہا جاتا ہے. تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل جو ہے اپنی بیٹی فاطمہ سے چل رہی ہے. بہرکیف امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور آپ کے تمام رفیقان شہادت رضی اللہ تعالی عنہم کے بدن پر جو ہے گھوڑوں کو دوڑایا گیا, اور دوڑانے کے بعد یہیں پر بس نہیں کیا گیا, اور بلکہ خیمے جو لگے ہوئے تھے ان خیموں کو جو ہے گرا دیا گیا. اور جو دوشیزائیں تھیں, جو مستورات اہل اسلام تھی, جن کی عظمتوں پر ہماری ماں و بہنوں کی عظمتیں قربان, جن کی شان پر ہماری جانیں قربان, وہ دوشیزائیں, وہ مستورات اہل بیت, ان کے جو ہے دوپٹے چادر کھینچے گئے, ناہنجاری کی تمام جو ہے مثالیں پیش کی گئی. رات جو ایسے گزاری جا رہی ہے کہ جیسے اب کوئی خیمہ نہیں ہے, ایک دم بے سرو سامانی کا معاملہ ہے, پوری رات گزاری گئی. اور اس کے بعد یزید جو ہے, اس کے بعد عبید اللہ ابن زیاد حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا سر مبارک جو واقعتاً سر مبارک ہے. یہیں پر ایک نکتہ اور دینا چاہتا ہوں میاں, اگر کوئی انسان دنیا میں مر جاتا ہے, دنیا میں اگر وہ مر جائے اور اس کے بدن کو 2 دنوں تک تپتی ہوئی ریت پر رکھ دو تو وہ آدمی کا بدن بدل جایا کرتا ہے, آدمی
آدمی کا بدن سڑ جایا کرتا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ وہ عام آدمی کا بدن ہے جو دھوپ کو برداشت نہیں کر پاتا ہے، وہ ختم ہو جا رہا ہے کیونکہ عام انسان مر چکا ہے۔ لیکن یاد رکھو کئی دنوں تک امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے ماننے والوں کے سروں کو جو ہے وہ اوپر رکھا گیا، تپتی ہوئی ریت میں رکھا گیا، دھوپ میں رکھا گیا، پھر بھی ذرا بھی تبدیلی نہ آئی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے کہ شہید موتا نہیں ہوتا ہے بلکہ جام شہادت نوش کرنے کے بعد شہید اللہ کی بارگاہ میں زندہ ہوا۔ تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے رفیقان شہادت رضی اللہ تعالی عنہم کے بدن پر گھوڑوں کی ٹاپوں سے آپ کے بدن کو روندا کہا۔ اس کے بعد جب حضرت امام حسین کے سر مبارک کو ایک شخص ہے جس کا نام خولہ ابن یزید ہے ناہنجاری کی، جس نے ساری حدیں پار کی، اس کے حوالے کر دیا اور بقیہ جانثاران کے سروں کو جو ہے اشعث ابن قیس اور شمر بن جوشن کے حوالے کیا اور کہا کوفہ میں لے جاؤ، عبید اللہ ابن زیاد کے پاس پیش کر دو۔ چنانچہ وہ سر کو لے کر کے چل پڑتے ہیں اور ادھر خود عبید اللہ ابن زیاد 11ویں محرم کو رکا ہوا ہے اور اپنے تمام مقتولین کو جمع کرتا ہے اور جمع کرنے کے بعد ان کے جنازے کی نماز پڑھ رہا ہے، لیکن جانثاران امام حسین کے جنازے کی نماز نہیں پڑھ رہا ہے، نہ ان کو کفن دے رہا ہے، نہ ان کو جو ہے دفن کے ان کے انتظام کر رہا ہے۔ یہیں پر میں آج سے پوچھنا چاہتا ہوں، مسئلہ تو یہی ہے کہ اب مسلمان کے جنازے کی نماز پڑھنا فرض کفایہ ہے اور ان کے دفن کا انتظام کرنا بھی فرض کفایہ ہے۔ وہاں پر تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے تمام ماننے والے ایمان والے ہیں اور ایمان والے کے جنازے کی نماز کا پڑھنا یہ تو فرض کفایہ ہوتا ہے۔ اگر تمام لوگ چھوڑ دیں تو سب گنہگار ہوں گے اور اگر ایک بھی پڑھ لیں تو سب بچ جائیں گے۔ لیکن عمرو بن سعد اور جو عمرو بن سعد جس کے اوپر دنیا کی محبت غالب آ چکی ہے، تو عمرو بن سعد جو ہے اپنے تمام مقتولین کی جنازے کی نماز تو پڑھ رہا ہے، ان کے کفن دفن کا انتظام تو کر رہا ہے، لیکن شہیدان راہ محبت ان کے جنازے کی نماز نہیں پڑھی جا رہی ہے، ان کا بدن بے گور و کفن وہیں پر موجود ہے۔ چنانچہ جب قافلے حسینی رضی اللہ تعالی عنہم کو روانہ کیا گیا تو چنانچہ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا جو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی بہن ہے اور بہن اپنے بھائی سے بہت محبت کرتی ہے، بہت زیادہ محبت کرتی ہے۔ چنانچہ حضرت زینب نے جب حضرت امام حسین کے بدن کو دیکھا تھا تو برجستہ آپ کی زبان سے نکلا تھا واہ محمدا، واہ محمدا۔ واہ جو آتا ہے مندوب کے لیے بھی آتا ہے، استغاثہ اور مدد طلب کرنے کے لیے بھی آتا ہے، تو انہوں نے مصطفیٰ کی بارگاہ میں استغاثہ پیش کیا تھا واہ محمدا، واہ محمدا۔ اور جب بھی میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی پکارتا ہے، چاہے کوئی دور سے پکارے چاہے پاس سے پکارے، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ضرور اس کی مدد کو پہنچایا کرتے ہیں۔ آقا علیہ السلام ضرور مدد فرماتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ کربلا کے میدان میں تفسیر کبیر کی حدیث پاک امام بہقی علیہ رحمت و رضوان نے بھی لکھا ہے، یہ فرماتے ہیں کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما اس کے راوی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم عاشورہ کے دن محرم 10ویں محرم کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ایک قارورہ اور شیشی ہے، آقا علیہ السلام صبح سے لے کے شام تک اس میں خون جمع کرتے رہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے حضور سے پوچھا گیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کس کا خون ہے؟ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عبداللہ سن لو، یہ وہ قارورہ ہے، یہ وہ شیشی ہے جس میں میں نے اپنے نواسے امام حسین اور ان کے ماننے والوں کے خون کو جمع کیا ہے۔ اندازہ لگائیے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کربلا کے میدان میں تھے، کوئی یہ نہ سمجھے کہ بے کس مجبور ہے، ارے ایسا نہیں ہے معاملہ۔ آقا علیہ السلام تو اپنی تربیت کا امتحان ملاحظہ فرما رہے ہیں، اپنی تربیت کا امتحان ملاحظہ فرما رہے تھے کہ میرا نواسا صبر میں کامیاب ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے۔ تو آقا علیہ السلام نے دیکھا نواسا کامیاب ہو گیا۔ یہی وجہ ہے کہ عاشورہ ہی کے دن ماں ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتی ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، ترمذی مشکات کی حدیث پاک ہے، وعلی رأسہ ولحیتہ التراب۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم عاشورہ کی 10 تاریخ ہے اور یاد رکھے آقا علیہ السلام کو پردہ فرمائے ہوئے کئی سال ہو گئے ہیں۔ ماں ام سلمہ فرماتی میں نے دیکھا
हुजूर की दाढ़ी शरीफ और बाल शरीफ में जो है गर्द और धूल लगी हुई है। जब मैंने ये देखा तो पूछा मालका या रसूल अल्लाह, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या हो गया? आका अलैहिस्सलाम फरमाते उम्मे सलमा सुनो, शहीद तो कत्ल हुसैन आने था, अभी करबला में हुसैन को शहीद किया गया, मैं वहीं पर मौजूद था और अभी तुम देख रही हो मदीना तैयबा के अंदर। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने इस्तिगासा पेश किया और कहा वाह मुहम्मदा, वाह मुहम्मदा, और इतना कहा। और याद रखे एक बात और सुनते चले, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब भी किसी ने पुकारा है आवाज ये आई है कि बंदा हमारा है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में इस्तिगासा पेश किया हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने। चुनाचे आपके इस्तिगासा और मदद के अंदाज ने तो है तमाम सिपाहियों को जो यजीद की तरफ से मुतय्यन किए गए थे वो लोग भी रोने लगे और तमाम जानिसारान वो भी रोने लगे। जानते हैं अंदाज क्या था? आम तौर से जब ऊंट पर सवार करते हैं तो गद्दा रखा जाता है, घोड़े पर सवार करते हैं तो गद्दा रखा जाता है, लेकिन ये अहले बैत अतहार का काफिला है, यजीदियों ने न कोई इस गद्दा रखा है न कोई जीन का इंतजाम किया है, बिल्कुल एकदम पुश्त खाली है जानवर की, उसी के ऊपर बिठाया गया है। हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को जो है पाबंदे सलासिल किया गया, जंजीर में बांध करके आपको कूफा की तरफ ले जाया जा रहा है। और ये कोई ना समझे कि इन्होंने अपनी तरफ से कहा। सुनो, खुद इमाम ज़ैनुल आबिदीन फरमाते हैं या रहमतल लिल आलमीन अदरिक लिसैनिल आबिदीन महबूस ज़ालिमीन फिल मौज़ फी मौकबी वल मुस्तहम। आका अलैहि सलाम की बारगाह में अपना कसीदा पेश कर रहे हैं, उसके मक्ते में कहते हैं या रहमतल लिल आलमीन, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ने आपको सारे जहान के लिए रहमत बनाया है, बना करके भेजा है। अदरिक ले ज़ैनुल आबिदीन, आपका ज़ैनुल आबिदीन करबला में गिरफ्तार है, आप इसकी खबरगिरी फरमाइए। क्यों? क्योंकि कहते हैं खुद महबूसुम बिऐदी ज़ालिमीन, जालिमों के हाथ में कैदी है, फी मौकबी वल मुस्तहम, जो काफिला भी है, लोग भी जमा है, कोई मदद नहीं कर रहा है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप दस्तगीरी फरमाई है। इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को जंजीर में बांधकर और आपके दीगर तमाम रिश्तेदारों को बगैर जीन बगैर गद्दे के सवारियों पर बिठा करके कूफा की तरफ चल पड़े। उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद के पास इधर अम्र इब्न साद अपने तमाम साथियों की जनाजे की नमाज पढ़ता है, लेकिन इमाम हुसैन और आपके मानने वालों की जनाजे की नमाज नहीं पढ़ रहा है। यजीदी लश्कर जब वहां से निकला तो पास में एक मकाम है जिसका नाम गाजिरिया है, उस मकाम पे एक कबीला आबाद है, जिस कबीले की अजमत तो बिलाशुबा वहीं पर बुलंद हो गई, इसलिए कि उन्होंने नवासे रसूल के जनाजे की नमाज का एहतमाम किया था। आका अलैहिस्सलाम के नवासे के जनाजे की नमाज पढ़ी है। और याद रखो, अगर कोई किसी मुसलमान के जनाजे की नमाज पढ़ता है तो मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मोमिन की तरफ से अगर कोई मरहूम के जनाजे की नमाज पढ़ता है तो मरहूम जो होता है उसके तरफ से अल्लाह ताला जनाजा पढ़ने वालों को तोहफा ये अता फरमाता है कि जितने लोग जनाजे में शामिल थे अल्लाह ताला सबके गुनाहों को माफ फरमा देता है। अंदाजा लगाइए, ये आम मोमिन के जनाजे की नमाज है। मोमिन होना चाहिए, बेईमान नहीं होना चाहिए। ईमान वाले की जनाजे की नमाज पढ़ो, ये शान है। तो मकाम गाज़िरिया में कबीले बनु असद आबाद है। इन लोगों ने इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और आपके मानने वालों की जनाजे की नमाज पढ़ी और कफन दफन का इंतजाम किया। इधर उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद के पास जब इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और आपके मानने वालों का सर पहुंचा तो इमाम हुसैन के सर को एक थाली और तश्त में रखकर उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद के पास पेश किया गया है। चुनांचे उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद आपके सर को देखता है और चूंकि दुनिया की मोहब्बत उसके ऊपर गालिब थी और जब आदमी दुनियादार हो जाता है तो दीन से उसको कोई मामला नहीं होता है, फिर तो शरारत पे शरारत करता रहता है क्योंकि होता है दुनियादार। कुर्सी बचाना है उसको तो कुर्सी बचाने वाला कभी कभी ईमान को बेच दिया करता है और कभी कभी ईमान को जो है कुर्सी बेच करके ईमान को खरीद लिया करता है। ये तो अपने अपने ईमान का तकाजा है। बैर कैफत इमाम
حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے سر مبارک کو ایک تھالی میں رکھ کر عبید اللہ ابن زیاد کے پاس جب رکھا گیا تو عبید اللہ ابن زیاد کے ہاتھ میں ایک چھڑی ہے، اور میں نے کہا نا قدر والے جانتے ہیں عز شان اہل بیت امام الزمن علامہ حسن رضا خان علیہ الرحمہ نے یوں ہی نہیں فرمایا ہے کہ قدر والے جانتے، جن کی قدر ہی نہیں وہ کیا جانیں گے اہل بیت کی شان، وہ کیا جانیں گے مصطفیٰ کے صحابہ کا مقام۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے کہ چہرے پر چھڑی لے کر کے دانت میں کبھی مارتا ہے کبھی ہونٹ پر مارتا ہے، وہ کیا جانے کہ یہ وہی ہونٹ ہے جس کو مصطفیٰ نے چوما ہے، یہ وہی آقا، یہی وہی چہرہ ہے جس کو مصطفیٰ نے چوما ہے، اور جس کو مصطفیٰ چومتے ہیں اس کا مقام کیا ہو جاتا ہے ذرا عمر سے تو پوچھو۔ حضرت عمر حجر اسود کے پاس پہنچتے ہیں اور کہتے ہیں حجر اسود مجھے معلوم ہے تو نہ نفع دے رہا ہے نہ نقصان پہنچا رہا ہے، لیکن اتنا یاد رکھ میں تجھے اس لیے چوم رہا ہوں کیونکہ میرے نبی نے تجھے چوما ہے، میرے آقا علیہ السلام نے تجھے چوما ہے۔ ارے پتھر کو میرے نبی نے چوما ہے تو صحابہ نے سر کا تاج بنا لیا ہے، ادھر آقا علیہ السلام کے نواسے ہیں۔ اب اندازہ لگائیے محبت کا پیغام کون دے رہا ہے اور نفرت کا ذہن کون دے رہا ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم اس کے آگے آ کر کہتے ہیں اے عمر، آپ نے کہا یہ پتھر نفع نقصان نہیں پہنچاتا ہے، ارے یہ نفع بھی پہنچاتا ہے نقصان بھی پہنچاتا ہے، جو بھی اس کو بوسہ لے گا محشر کے دن وہ اس کے ایمان کی گواہی بھی دے گا۔ اندازہ لگاؤ جب پتھر ایمان کی گواہی دے گا تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر مبارک ہے، اگر عبید اللہ ابن زیاد ادب کر لیتا تو بعد بانصیب بن جاتا، لیکن اس نے نادانی کی تمام مثالیں پیش کر دی۔ گستاخی کی شروعات وہیں سے ہو رہی ہے، چنانچہ چھڑی سے آپ کے کبھی دانت کو مار رہا ہے کبھی آپ کے لب کو مان رہا ہے۔ وہیں پر ایک صحابی ہے جن کا نام زید ابن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، یہ وہی زید ابن ارقم ہے جن کے والد حضرت ارقم ابن ارقم رضی اللہ ابی ارقم ابن ارقم رضی اللہ ارقم ابن ابی ارقم رضی اللہ تعالی عنہ، یہ وہ صحابی ہے جنہوں نے اپنا گھر پورا کا پورا مصطفیٰ کے لیے جو ہے مدرسے کے طور پر وقف کر دیا تھا، پورا گھر مدرسے کے طور پر دے دیا تھا۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہیں پر جلوہ افروز تھے جب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ایمان کی دولت سے مشرف ہوئے ہیں، تو پہلا وہ گھر تھا ان کے بیٹے حضرت زید ابن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ، یہ وہاں پر موجود ہے۔ کہتے ہیں عبید اللہ اپنی چھڑی کو ہٹا لے، اس لیے کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی لبوں کو اپنے جو ہے لبوں سے بوسہ لیا ہے، آقا علیہ السلام نے چوما ہے۔ چنانچہ عبید اللہ ابن زیاد ان کو پھٹکارتا ہے اور پھٹکارنے کے بعد کہتا ہے یہاں سے جاؤ۔ چنانچہ آپ اٹھتے ہیں اور کہتے ہیں یزید کا برا ہو کہ اس نے غلام کو حاکم بنا لیا، جو آقاؤں کو غلام بنا رہا ہے اور غلاموں کو حاکم بنا رہا ہے۔ اور کچھ جملے کہنے کے بعد وہاں سے نکل جاتے ہیں۔ ادھر عبید اللہ ابن زیاد کوفہ میں اعلان کروا دیتا ہے کہ سب لوگ کوفہ کی جامع مسجد میں جمع ہو جائیں۔ چنانچہ کوفہ کی جامع مسجد میں تمام لوگ جمع ہو گئے، اور جمع ہونے کے بعد ابو عبید اللہ ابن زیاد خطبہ دے رہا ہے، وہ منبر رسول جہاں سے آقا علیہ السلام نے کبھی اپنے فضائل بیان کیے ہیں، تو کبھی اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا چرچا کیا ہے، کبھی اپنے نواسوں کا تذکرہ فرمایا ہے، کبھی اپنے صحابہ کے مقام کو بلند فرمایا ہے۔ ارے ایک وہ وقت بھی آیا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دن بھر صحابہ کو مسجد میں جمع کر لیا تھا اور دن بھر آقا علیہ السلام خطاب فرماتے رہے۔ چنانچہ ترمذی شریف کی حدیث پاک حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز پڑھائی، اس کے بعد منبر پر جلوہ افروز ہو گئے، دن بھر دو ظہر تک آقا علیہ السلام نے خطبہ دیا، پھر ظہر کی نماز پڑھائے، پھر اس کے بعد جو عصر تک خطبہ دیا، عصر کی نماز پڑھائی، مغرب تک خطبہ دیا، مغرب کی نماز پڑھانے کے بعد عشاء تک خطبہ دیا اور عشاء کی نماز پڑھائے، اور دعا پر جو آقا علیہ السلام نے اپنی اجتماعیت کا اختتام فرمایا تھا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس ممبر سے اللہ کی وحدانیت کا چرچا کرتے ہیں، یہی وجہ کہ ممبر جس پر میرا نبی قدم افروز قدم رنجا ہو جاتا ہے، سایہ فگن ہو جاتا ہے، وہ ممبر بھی معمولی ممبر نہیں ہوتا ہے، وہ بھی ایسا ہوتا ہے کہ مصطفیٰ کی جدائی پر رونے لگتا ہے۔ دیکھو بخاری شریف کی حدیث پاک
हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस लकड़ी के मिंबर पर खड़े होकर खुतबा दिया करते थे, एक मर्तबा एक खातून सहाबिया आका की बारगाह में आई और आने के बाद उन्होंने अर्ज किया, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरा बेटा काफी होशियार है, मैं ये चाहती हूँ कि आपके लिए मिंबर का इंतजाम करवा दूँ। चुनाचे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी फरमाइश को कबूल फरमा लिया और मिंबर को जो है तामीर करवा लिया। अब वो जो लकड़ी का मिंबर जिसपे आका अलैहिस्सलाम खड़े होकर खुतबा दिया करते थे, जब उसको हटाया गया तो वो लकड़ी जिसकी आवाज कोई आज तक नहीं सुन पाया, अगर कोई सुनता है तो वही होता है जो खुदा का महबूब होता है, जो खुदा का प्यारा होता है। वो लकड़ी जो लोग कहते बेजान है, बेहिस है, लेकिन मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों का जब बोसा वो लकड़ी लेती है तो अब वो लकड़ी की तरह नहीं रह जाती है, बल्कि ऐसी होती है कि जुदा मुस्तफा से हो रही है तो आहें भर रही है। और आका अलैहिस्सलाम ने जब आहों को सुना था तो अपने दस्ते शफ़क़त को फेरा, अल्लाह तबारक व तआला ने उसे तसल्ली अता फरमा दी थी। तो ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मिंबर जिसपे आका अलैहिस्सलाम खड़े हो जाए, आपके कदम का बोसा ले ले तो वो मिंबर भी बोलने लगता है। ऐलान कराया उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद ने, ऐलान कराने के बाद लोग जमा हो गए और जमा होने के बाद मिंबर पर खड़ा होता है और कहता है, भला हो अमीरुल मोमिनीन, ये उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद के सब औलाद हैं, अब वो जायज़ है कि नाजायज़ है इन्हीं से पूछा जाए, क्योंकि अमीरुल मोमिनीन का जुमला उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद ने कहा था, वही जुमला अमीरुल मोमिनीन का ये इस्तेमाल कर रहा है। किसके लिए? उसने कहा अमीरुल मोमिनीन यजीद माज़अल्लाह, अल्लाह ने उसे फतेह अता फरमा दी है, बड़ी खुशी का मकाम है, मसरत व शादमानी का मौका है। ऐलान कर रहा और कहता है, कज़्ज़ाब इब्न कज़्ज़ाब हुसैन इब्न अली को अल्लाह ताला ने शिकस्त दी माज़अल्लाह। उसने अपने अंदाज में कहा, वहां पर एक आका अलैहिस्सलाम के गुलाम जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहले बैत और आका अलैहिस्सलाम के सहाबा की शान से वाकिफ थे, उनका नाम अब्दुल्ला इब्न अफीफ अज़दी था। वो खड़े हो गए, जो दोनों आंखों से तो जो माजूर थे, आंखों से देख नहीं पाते थे, लेकिन याद रखो आम तौर से आंखों की रोशनी उनकी जाती है जिनको अल्लाह ताला दुनिया का जलवा नहीं बल्कि हमेशा अपना जलवा दिखाना चाहता है, जिनको अल्लाह ताला अपने जलवे में मुस्तग़रक़ रखना चाहता है। तो अब्दुल्ला इब्न अफीफ अज़दी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु खड़े हो गए, कहा उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद तिलमिलाते हुए पूरा बदन कांप रहा था और कांपते हुए आपने इरशाद फरमाया, और जब आदमी ज्यादा जलाल में होता है तभी जाकर के जो है बदन कांपने लगता है। आंखों से माजूर है, खड़े हो गए और कहते हैं, उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद तूने जुमला इस्तेमाल किया कज़्ज़ाब इब्न कज़्ज़ाब, हुसैन इब्न अली, तू कज़्ज़ाब है, तू झूठा है और इमाम हुसैन सच्चे हैं, तेरा जो है यजीद वो झूठा है। और उसके बाद कहते हैं कि इमाम हुसैन भी सच्चे हैं, इमाम हुसैन के वालिद अली भी सच्चे हैं, और जिस नबी का हम कलमा पढ़ते हैं अल्लाह ताला ने उन्हें सादिक और मसदूक बना करके भेजा है, तो झूठ बोल रहा है। चुनाचे उन्होंने अपने अंदाज में उसके सामने कलमा हक को बुलंद फरमाया, और कलमा हक यही तो है कि अगर कोई गलत बोल रहा हो तो मेरे नबी इरशाद फरमाते, कलिमतुल हक अफजलुल जिहाद कलिमतुल हक इंदा सुल्तान जायर। आका फरमाते सबसे अफजल जिहाद ये है कि जालिम बादशाह अगर गलत बात कर रहा हो तो उसके सामने खड़े होकर के अच्छी बात कर ली जाए, हक बोल दिया जाए। अफजल जिहाद पर अमल किया है अब अब्दुल्ला इब्न अफीफ अज़दी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने, लेकिन अब उबैदुल्लाह चूंकि सबके सामने शर्मसार हो गया। ये देखो एक अंदाज और बताता चलूं, सहाबा कराम की अगर कोई इस्लाह करता तो सहाबा अपनी इस्लाह से खुश हो जाया करते थे, और अगर कोई इनकी इस्लाह कर रहा है तो इनको कितना खराब लग रहा है, और इनके साथ साथ इनके मानने वालों की भी कोई इस्लाह करता है तो बोलेंगे सुन्नियों को तारीख नहीं मालूम है। बहुत सारे जुमले इस्तेमाल करते हैं, लेकिन याद रखो सहाबा
کرام کی اصلاح پر صحابہ خوش ہوتے تھے. کیا نہیں معلوم جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم پردہ فرما گئے، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتی ہے مدینہ طیبہ کے اندر اس وقت سب سے زیادہ اجالا اور خوشی کا معاملہ تھا جب آقا علیہ السلام مدینے میں داخل ہو گئے. اور جب حضور پردہ فرما گئے اس وقت سب سے زیادہ مدینے میں سناٹا تھا اور غم کا معاملہ تھا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے ہیں، ایک دم آقا علیہ السلام کے بارے میں غور کر رہے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا گزر ادھر سے ہوتا ہے اور حضرت عمر سلام کرتے ہیں. حضرت عثمان غنی نے جواب نہ دیا. حضرت عمر حضرت ابوبکر صدیق کے پاس گئے اور جانے کے بعد کہا عثمان تو میرے سلام کا جواب ہی نہیں دیے. حضرت ابوبکر صدیق نے عثمان غنی کو بلایا اور فرمایا عثمان، عمر کا تمہارے پاس سے گزر ہوا، عمر نے تم سے سلام کیا، تم نے سلام کا جواب نہ دیا. حضرت عثمان غنی کہتے کب گزرے؟ مجھے تو پتا ہی نہیں چلا، اس لیے کہ میں بیٹھا ضرور تھا لیکن سوچ اپنے آقا کے بارے میں رہا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں غور کر رہا تھا، اس لیے کون گزر رہا ہے مجھے خبر نہ چلی. اس کے بعد ابو بکر مسکرانے لگے اور کہا اے عمر تمہارا انداز بھی نرالا ہے، اے عثمان تمہاری محبت کا طریقہ بھی نرالا ہے. تو اس طریقے سے ابو بکر صدیق کی بارگاہ میں دونوں صحابہ نے اپنی باتیں بہرکیف رکھی. تو بتانا مقصود یہ ہے کہ اصلاح پر آدمی کو اپنی بات پسند کر لینا چاہیے. بہرحال اصلاح نشتر جو لگاتا ہے وہ دشمن نہیں ہوتا، اپنوں کی پہچان تو یہ کہ خامی بتا دیا کرتے ہیں. تو حضرت عبداللہ ابن عفیف ازدی رضی اللہ تعالی عنہ نے عبید اللہ ابن زیاد کو بتایا، لیکن عبید اللہ ابن زیاد طیش میں آیا اور آنے کے بعد کہتے ہیں ان کو گرفتار کر لیا جائے، پکڑ لیا جائے. جو دنیاوی حکومت کیا کر سکتی ہے؟ بس اتنا ہی کر سکتی ہے کہ پکڑ لے گی، پکڑ کے گرفتار کر لے گی اور قید میں ڈال لے گی. یہ دنیا کی حکومت اس کے علاوہ کچھ نہیں کر سکتی ہے. لیکن ظالم اگر جب تک ظلم کرتا رہے گا، بلا شبہ مظلوم کی ہائے اور ان کی بددعائیں لیتا رہے گا. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی فرمایا تھا زکوٰۃ مالداروں سے لی جائے گی، غریبوں میں تقسیم کی جائے گی. اس کے بعد حضور نے فرمایا اے لوگوں سنو، مظلوم پر ظلم مت کرنا، اس لیے کہ جب مظلوم دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعاؤں کو قبول کر لیا کرتا ہے. تو ظالم حکومت کیا کر سکتی ہے؟ خالی قید میں ڈال سکتی ہے، اور کیا کر سکتی ہے؟ اتنا ہی کیا عبید اللہ ابن زیاد نے اور کہا گرفتار کر لیا جائے. حضرت عبداللہ ابن عفیف ازدی رضی اللہ تعالی عنہ کو گرفتار کیا گیا، لیکن ان کے جتنے ماننے والے تھے سب وہاں پر کھڑے ہو گئے. جب سب کھڑے ہو گئے تو خاموش ہو گیا، چھوڑ دیا. لیکن بغیر خون بہائے کہاں خاموش رہ سکتا تھا، باز رہ سکتا تھا، کیونکہ حق کو دبانا ہے تو حق کے ماننے والوں کو دبا دو. حق کے ماننے والے دب جائیں گے، حق خود بخود دب جائے گا. یہی تو دنیا کا دستور رہا ہے، حق کو دبانے کے لیے حق والے کو دبایا گیا ہے. چنانچہ اس کے بعد جب کوفہ کی جامع مسجد سے نکلا پکڑواتا ہے اور پکڑوانے کے بعد حضرت عبداللہ ابن عفیف ازدی کو گرفتار کروا کر قتل کرا دیتا ہے اور کوفہ کے چوراہے پر اور کوفہ کے شاہراہ پر جو ہے لٹکا دیتا ہے. مقصد یہ تھا تاکہ دوسرے کے لیے عبرت ہو جائے، نصیحت ہو جائے، تاکہ کوئی یہ جو ہے یزید کے خلاف علم بغاوت بلند نہ کر سکے. لیکن یاد رکھیں ظلم کتنا بھی ہو ایک اس کا وقت ہوتا ہے، اور حق جب چلا کرتا ہے تو سر چڑھ کر کے بولا کرتا ہے. حق کو اللہ تعالیٰ غلبہ عطا فرماتا ہے. اس نے جو ہے لٹکوا دیا اور ادھر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور آپ کے ماننے والوں کے سروں کو نیزے پر لگواتا ہے اور لگوانے کے بعد ایک قافلہ تیار کراتا ہے اور کرا کے کہتا ہے کہ ان کو دمشق لے کر کے جاؤ. چنانچہ دمشق کی طرف یہ قافلہ چل پڑا. دمشق جا رہا ہے قافلہ. رات کا وقت ہوا تو ایک مقام پر پہنچے، وہاں پر ایک گرجا گھر تھا جس کے بارے میں کبھی مفتی اعظم نے فرمایا تھا وہ خود ہے گرجا گھر گرجا. چنانچہ آپ نے یہ فرمایا تھا وہی گرجا گھر میں ایک راہب رہتا تھا. وہ راہب جس نے کبھی توجہ نہ دی تھی آج وہ راہب تھا جو جس کے گرجے گھر کے پاس یہ لوگ ٹھہرے. چنانچہ وہیں پر دیوار کے اوپر ایک شعر لکھا گیا یا وہ شعر قلم ظاہر ہوا. اس قلم نے لکھا جس کے جو شعر یہ تھا اترج امت قتلت حسینا شفاعت جدہ یوم الحساب. اس شعر کا مطلب یہ ہے کیا ایسے لوگ جنہوں نے امام حسین کو قتل کیا ہے امام حسین کے نانا جان کی شفاعت کی امید لگاتے ہیں محشر کے دن. چنانچہ یہ شعر
شیر کو ان لوگوں نے دیکھا تو راہب سے پوچھا، راہب اس شیر کے بارے میں کیا خیال ہے؟ تو راہب نے کہا تھا، راہب کہہ رہا تھا کہ جب تمہارے نبی پیدا ہوئے تھے، تمہارے نبی کی پیدائش سے 500 سال پہلے یہ شیر اس دیوار پر لکھا گیا ہے۔ اندازہ لگائیے، آقا علیہ السلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے مصطفیٰ کی شفاعت کا بھی اعلان ہو رہا ہے، اور مصطفیٰ کے نواسے امام حسین کی شہادت کا بھی اعلان ہو رہا ہے۔ یہ ہے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا مقام۔ بہرکیف راہب نے جب دیکھا خواتین حضرات کو اور نیزوں پہ لگے ہوئے سروں کو، تو دیکھ کر کے کہتا ہے کہ یہ کون لوگ ہیں جن کے سروں کو تم لوگوں نے نیزے پر پھنسا رکھا ہے؟ تو ان اشقیاء کی جماعت اور بدبختوں کی جماعت ناہنجاروں نے کہا، یہ نواسے رسول امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے ماننے والے اور ان کے جانثاران ہیں، جو یزید کے خلاف یہ لوگ کھڑے ہوئے تو کربلا میں ان کو قتل کیا گیا، شہید کیا گیا۔ تو راہب کہتا ہے، کیا تم آج کی رات یہ سر جو تمہارے نبی کے چہرے سے بہت ملتا ہے، کیا اس سر کی خدمت کا مجھے موقع دے سکتے ہو؟ ان لوگوں نے وہاں پر بھی سودا کیا، کہا ایسے نہیں ہو سکتا ہے، اگر تم کو سر لینا ہے تو اس کی قیمت چکانی پڑے گی۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، میں 10,000 درہم تم کو دوں گا اور اس سر مبارک کو میرے حوالے کر دو، خالی رات بھر میں زیارت کرنا چاہتا ہوں۔ 10,000 درہم کو دیتا ہے، اور دینے کے بعد جو ہے وہ راہب اپنے گرجا گھر میں امام حسین کے سر مبارک کو لے گیا، چہرے سے گرد کو صاف کر رہا ہے۔ ادھر نواسہ رسول کے چہرے سے وہ حقیقتاً گرد کو صاف کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ دل کی میل کو دور فرما رہا ہے، دل کے اندر جو کفر کی نجاست ہے اس کو دور فرما رہا ہے۔ جتنا چہرہ صاف ہو رہا ہے اس کا دل اتنا صاف ہو رہا ہے۔ چنانچہ تاریخ کے اندر آیا کہ اس نے چہرے کو صاف کیا تو عرش سے مسلسل اس کے گرجا گھر میں ایک روشنی نکل رہی تھی، وہ روشنی امام حسین کے سر مبارک کو جو ہے اپنے آغوش میں لے رہی تھی۔ جب اس نے روشنی کو دیکھا تو اس کی زبان سے برجستہ یہی جاری ہو گیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کلمہ پڑھ کے مشرب اسلام ہو گیا۔ یہ ہے نواسہ رسول کا سر۔ اندازہ لگائیے کہ یہ راہب ہے، ایک راہب اور میرے نبی کے زمانے میں تھا، وہ راہب ایسا تھا کہ جس کو بعیرہ راہب کہا جاتا ہے۔ چنانچہ ترمذی شریف کی حدیث پاک میں آیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر شریف جب 12 سال تھی، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا ابو طالب کی پرورش میں تھے۔ ابو طالب جب ملک شام تجارت کرنے کے لیے جا رہے تھے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا ابو طالب سے لپٹ گئے اور کہا، چچا مجھے بھی اپنے ساتھ لے کر کے چلو۔ ابو طالب جو آقا علیہ السلام سے بڑی محبت کیا کرتے تھے، بڑی الفت کیا کرتے تھے، ان کی شان میں انہوں نے کچھ شعر بھی کہے جن کو امام بخاری نے بخاری کے اندر نقل فرمایا۔ چنانچہ اس کے بعد وہ لے کر کے چلے، ایک مقام وہ آیا جس مقام کو مقام بسرا کہا جاتا ہے، وہاں پر بعیرہ راہب رہتا ہے۔ وہ راہب اس سے پہلے بہت سارے قافلے آتے تھے جاتے تھے، ان کی طرف دھیان نہ دیتا تھا، لیکن اب قافلہ آیا ہے جس کے لیے راہب بے چین ہو کر کے پہنچتا ہے اور کہتا ہے، آج میرے گھر تم لوگوں کی ضیافت اور کھانے کا انتظام کیا جا رہا ہے۔ میرا نبی جہاں جاتا ہے اور جہاں پہنچتا ہے اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے لیے برکت کا سامان مہیا فرما دیتا ہے۔ کیا تمہیں نہیں معلوم حلیمہ سعدیہ کے یہاں پہنچے ہیں تو بیماروں کو شفا مل رہی ہے؟ انداز یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب پہنچے تو حلیمہ سعدیہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کا دھون بیماروں کو دے دیتی، اللہ تعالیٰ شفا عطا فرما دیتا۔ لوگوں نے جب زیادہ گردی لگا لی، حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اتنا کیا کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ قدم مبارک کو مس کرنے سے پہلے ایک حوض کو کھودا، ایک گڑھے کو کھودا، پانی ڈال دیا اس کے اندر۔ پانی بھرنے کے بعد میرے نبی کے قدم کو اس میں ڈالا اور ڈالنے کے بعد نکالا۔ اب اگر کوئی بیمار آتا تو فرماتی بس اسی پانی کو پی لو، وہ پانی پیتا، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے شفا عطا فرما دیتا، اس کی بیماریوں کو دور فرما دیتا۔ بریلی کا تاجدار کہتا ہے جس کے تلووں کا دھون ہے آب حیات ہے وہ جان مسیحا ہمارا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جہاں جاتے ہیں اللہ تعالیٰ پریشان لوگوں کی پریشانیوں کو دور فرما دیا کرتا۔
تو بحیرہ راہب نے دعوت کی ضیافت کا انتظام کیا. کہتا ہے آج ہمارے گھر ہمارے یہاں دعوت ہے. دعوت تو قبول کر لی. جب کھانے کے لیے پہنچے تو حضور کو لے کر نہیں گئے. جس کے صدقے میں دعوت ملی اسی کو چھوڑ کے چلے گئے. آقا علیہ السلام کو لے کر کے نہ گئے. بحیرہ راہب نے دیکھا. دیکھنے کے بعد کہا بھائی سب کو آنا چاہیے, کوئی چھوٹنے نہ پائے. کہا سب آ گئے. کہا کوئی تو چھوٹ گیا ہے. کہا ہاں سب تو آ گئے لیکن ایک بچہ رہ گیا ہے. کون رہ گیا ہے؟ ارے سبحان اللہ تو بول لو یار. بحیرہ نے دعوت سب کو نہیں دی تھی, مصطفیٰ کو دی تھی. مصطفیٰ کے صدقے میں سب کھا رہے ہیں. کھاتے ہیں تیرے در کا, پیتے ہیں تیرے در کا, پانی ہے تیرا پانی, دانا ہے تیرا دانا. آقا علیہ السلام کا کوئی چھوٹے نہ بیٹھا. بچہ ہے 12 سال کا. لیا ان کو بھی. آقا علیہ السلام کو لایا گیا, کھانا کھلایا. کھانا کھلانے کے بعد کیا حدیث کے الفاظ اگر کوئی ہو تو سنیں. آقا علیہ السلام کے بارے میں کہتا ہے, بہت زور سے سبحان اللہ آپ کو بھولنا ہے کیونکہ بڑے اچھے انداز میں وہ کہتا ہے. کیا کہہ رہا ہے؟ عمر 12 سال ہے لیکن جملہ کیا کہتا ہے ہاتھ پکڑ کر کے, ھذا رسول رب العالمین. ارے عمر تو 12 ہے لیکن وہ کہہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو رسول بنا کر کے بھیجا. 12 سال میں رسول بنا کر بھیجا. راہب کو معلوم ہو گیا, اس راہب کو نہیں معلوم ہوا. اس راہب کو نہیں معلوم ہوا, اس راہب کو معلوم ہو گیا. لوگوں نے کہا کیسے معلوم ہوا؟ کہا اس سے معلوم ہوا کہ گھاٹی سے تم اتر رہے تھے, میں دیکھ رہا تھا. میں یہ دیکھ رہا تھا گھاٹی سے تم لوگ آ رہے ہو. جتنے درخت ہیں پتھر ہیں سب ان کے سامنے سجدہ کر رہے تھے. اور یہ درخت اور پتے کبھی بھی کسی کے سامنے سجدہ نہیں کرتے ہیں. جس کے سامنے سجدہ کرتے وہ اللہ کا نبی ہوا کرتا ہے. ارے پتوں کو بھی معلوم ہے, درختوں کو معلوم ہے, پتھروں کو نہیں معلوم, پتھروں کو بھی معلوم ہے نبی ہے. ان کی تعظیم کرنا یہ نہیں جانتا. جس کے دل پتھر کے ہو گئے, کان پتھر کے ہو گئے, آنکھیں پتھرا گئی, ان کو نہیں معلوم. ورنہ جو پتھر ہوتا ہے وہ بھی میرے نبی کی محبت میں جھک جایا کرتا ہے. آقا علیہ السلام کی محبت میں. کہ ابو جہل کے ہاتھوں میں کنگریوں نے بھی بتایا تھا. ارے کیا پوچھتا ہے میرے نبی کی شان؟ سن, پتھر کہہ رہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. یہ آقا علیہ السلام کی شان. تو ایک راہب وہ تھا, ایک راہب وہ تھا. اور اس وقت کوئی یہ نہ سمجھے کہ تعظیم کا سجدہ اب چلے گا. اب نہیں چلے گا. حضور نے بعد میں منع فرما دیا تھا اعلان نبوت کے بعد. بہر کہ اس کے بعد ان لوگوں نے کہا ہم کو کیسے معلوم ہوگا؟ کہا کیسے معلوم ہوگا؟ ٹھیک ہے, جب لے کے جانا درخت کے نیچے تو درخت کی شاخوں کو دیکھ لینا. سبحان اللہ, درخت کی شاخوں کو دیکھ لینا. درخت کی شاخوں کو دیکھا گیا. مصطفیٰ کریم جیسے ہی درخت کے نیچے پہنچتے ہیں ساری شاخیں ہمارے لیے بلند ہوتی ہیں لیکن مصطفیٰ کے سامنے ساری شاخیں جھکتی ہوئی نظر آئیں. شاخوں کو معلوم ہے نبی ہے, بحیرہ کو بھی معلوم ہے نبی ہے, لیکن یہ کیسا اندھا ہو گیا کہ اس کو نہیں معلوم پڑا کہ نبی بن کر پیدا ہوا ہے. تو وہ راہب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے سر کے صاف کرتا ہے, کافور لگاتا ہے. اللہ تبارک و تعالی ایمان کی دولت عطا فرماتا ہے اور ایمان کی دولت ملتی ہے. سویرا ہوتا ہے, ان اشقیاء کی جماعت کے حوالے سر مبارک کو کرتا ہے. وہ اشقیاء چل پڑتے ہیں, وہ بدبخت لے کر کے چل پڑتے ہیں. ادھر بحیرہ راہب نے بڑی عقیدت و محبت سے روانہ کیا تھا, رو رہا تھا. ادھر راہب رو رہا تھا اور روانہ کر دیا. یہ اشقیاء بدبختوں کی جماعت جب آگے چلتی ہے دوسرے منزل پر ٹھہرتے ہیں تو کہتے ہیں چلو پیسہ تو بانٹ لیا جائے, پیسہ آپس میں بٹوارا کر لیا جائے. ارے وہ پیسہ جو ایمان کو خرید لیتا ہے, وہ پیسہ جو آدمی کا ایمان برباد کر دیتا ہے, وہ پیسہ جس کی محبت میں انسان پڑ جاتا ہے تو حق اور باطل کے درمیان امتیاز نہیں کر پاتا ہے. جو پیسے کی محبت میں پاتا ہے تو وہ انسان برباد ہوتا ہے. لیکن جو اللہ کی محبت میں رہتا ہے, مصطفیٰ کی محبت میں رہتا ہے, اپنے مال کو خرچ کرتا ہے, اللہ تعالیٰ اسے صدیق اکبر بنا دیتا ہے, عثمان غنی بنا دیتا ہے, عمر فاروق بنا دیتا ہے, تو صدیق اکبر بنا دیتا ہے. صدیق اکبر نے پورا مال مصطفیٰ کے نام پہ قربان کر دیا. ماں خدیجہ نے پورا نام مصطفیٰ کے نام پہ قربان کر دیا تھا, تو سب کچھ قربان کر لیا. لیکن ان ناہنجاروں نے 10,000 درہم کے عوض دے تو دیا. لینے کے بعد اب آتے دوسری منزل پہ, جیسے ہی ٹھہرتے بانٹنے کے لیے بیٹھتے ہیں تو پیسے لیا تھا درہم, لیکن اب درہم کے دونوں طرف کیا لکھا ہوا ہے؟ ایک طرف لکھا ہوا ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ. ہرگز گمان مت کرنا
کہ ظالم جو کر رہا ہے اللہ اس سے غافل ہے، اللہ سب دیکھ رہا ہے۔ دوسری طرف یہ لکھا ہوا تھا سَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان قریب ظالموں کو معلوم ہو جائے گا وہ کون سی کروٹ پر لیٹیں گے، سب معلوم ہو جائے گا۔ اب ان لوگوں نے دیکھا بے چینی، وہ درہم ٹھیکری میں تبدیل ہیں، پورا ایک دم مال خراب ہو گیا۔ معلوم یہ ہوا مال وہ ہوتا ہے جو آقا علیہ السلام کی محبت میں حاصل کیا جاتا ہے۔ آقا علیہ السلام کی محبت میں مال جو حاصل ہوتا ہے، عشق رسول میں حاصل ہوتا ہے، تو وہ مال ہوتا ہے، ورنہ وہ مال آدمی کے بربادی کا سامان ہو جاتا ہے جو آقا علیہ السلام کی محبت کو بیچ کر کے خریدا جاتا ہے۔ اس کے بعد اب ادھر دمشق میں تو ایک دم عید کا سما، خوشی میں ایک دم یزید کو خبر لگی کہ کوفہ والوں نے تحفے کے طور پر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے سر مبارک کو پیش کیا ہے۔ ادھر یزید نے کہا پورے میں ایک دم خوشی کا ماحول بنا دیا جائے، آجے باجے بج رہے ہیں، لوگ مٹر گشتیاں کر رہے ہیں، خوب خوشی کا سما ہے، چاروں طرف اجالا نظر آ رہا ہے، ایک دم خوشی میں لوگ پھولوں نہیں سما رہے ہیں۔ چنانچہ خوشی میں ایک دم ماحول گرم، ایک صحابی رسول جن کو سہل رضی اللہ تعالی عنہ کہا جاتا ہے وہ وہیں پر موجود تھے، انہوں نے پوچھا یہ خوشی کس چیز کی؟ تو لوگوں نے بتایا کوفہ کے رہنے والوں نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے ماننے والوں کے سروں کو تحفے کے طور پر یزید کے پاس بھیجا۔ جیسے ہی سنا ایک بڑی ساؤ، آنکھوں سے آنسو نکل پڑے اور کہا کہ کس دروازے سے داخلہ ہوگا دمشق کے اندر؟ کہا باب الساعہ سے داخلہ ہوگا۔ حضرت سہل رضی اللہ تعالی عنہ باب الساعہ پر پہنچتے ہیں اور پہنچنے کے بعد کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اب یہ آقا علیہ السلام کے نواسوں کا قافلہ، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں کا قافلہ دمشق میں داخل ہو رہا ہے، باب الساعہ سے داخل ہو رہا ہے، لوگ ہجوم لگائے ہوئے دیکھ رہے ہیں۔ چنانچہ آپ ایک سر کو دیکھتے ہیں جو آقا علیہ السلام کے سر مبارک سے بڑا مل رہا ہے، مصطفیٰ کے سر مبارک کے بڑا مشابہ ہے، اس لیے حدیث پاک میں آیا آقا فرماتے میرے دونوں نواسے میری طرح ہیں، ایک آقا علیہ السلام کے جو ہے اوپر کے حصے سے لے کر جو ہے سینے تک مصطفیٰ کے مشابہ ہے اور دوسرا سینے سے لے کے پاؤں تک مصطفیٰ کے بالکل مشابہ ہے۔ حدیث پاک میں آیا وہ چہرے کو دیکھتے دینے کے بعد آنکھوں سے آنسو نکل پڑتے ہیں۔ آپ کو روتا ہوا دیکھ کر کے ایک اہل بیت میں سے خاتون پوچھتی ہیں تم کیوں رو رہے ہو؟ جیسے ہی پوچھا رونا شروع کر دیا اور روتے ہوئے کہا کہ میں نواسہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ جو نواسہ رسول ہوں، انہی کے نانا کا کلمہ پڑھنے والا صحابی ہوں، مجھے سہل کہا جاتا ہے۔ اے اہل بیت اطہار، کیا میرے لائق کوئی خدمت باقی ہے؟ کیا میں کوئی خدمت کر سکتا ہوں؟ ایسے موقع پر یاد رکھیں جب غم کا معاملہ ہوتا ہے تو عام طور سے ہمارا گھر ہو یا آپ کا گھر ہو، اللہ تعالیٰ ہر گھر میں پردے کا انتظام فرما دے، پردے کا اہتمام فرما دے۔ ایک جناب ہم لوگ سفر کر کے آ رہے تھے، مل گئے جناب وہ والے آدمی جو بہت بڑا لگاتے ہیں اور ہندوستان کی محبت کا دعویٰ کرتے ہیں۔ تمہارے پاس دعویٰ ہے؟ ہم جان قربان کر کے بتاتے کہ ہندوستان ہمارا ہے، ہندوستان ہمیں جان سے بھی زیادہ پیارا ہے۔ انہوں نے کہا کہ مولانا یہ بتائیے آپ کے یہاں عورتوں کو بہت چھپا کر کے رکھا جاتا ہے؟ میں نے کہا الحمدللہ ہمارے یہاں جو سامان قیمتی ہوتا ہے سب کو چھپاتے ہیں، ہیرے کو چھپاتے ہیں کہ دکھاتے ہیں؟ کہا چھپایا جاتا ہے۔ ہم نے کہا سونے کو، کہا سونے کو چھپایا جاتا ہے۔ ہم نے کہا میاں جو سونا اور ہیرا کو چھپایا جاتا ہے کیونکہ اگر وہ دکھے گا چور چوری کر لے جائے گا، تو ہماری مائیں بہنیں ہیرے اور سونے سے بھی زیادہ قیمتی ہیں، اس لیے ہم مسلمان اپنی ماں بہنوں کو چھپا کر کے رکھتے ہیں۔ اور یاد رکھو اسلام کے اندر جو بھی عظمت والی چیز ہوتی ہے اس کو چھپا کر کے ہی رکھا جاتا ہے۔ عظمت والی چیز کو، کیا قرآن کو سردی لگ رہی ہے جو غلاف پہنا رہے ہو؟ قرآن کو سردی لگ رہی ہے جو غلاف پہنا رہے ہو؟ کہا نہیں، قرآن کو سردی گرمی کچھ نہیں لگتی ہے، اگر بیمار بھی پڑتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے پڑھنے کے صدقے بیماری دور فرما دیتا ہے، تو اس کو سردی گرمی نہیں لگتی۔ کہا غلاف کیوں؟ کہا اس
इसलिए ताकि कुरान की अजमत मालूम हो जाए। कहा काबा को सर्दी लगती है, जो उसको चादर पहना रहे हो, गिलाफ डाल रहे हो। कहा चादर इसलिए नहीं डाल रहे कि काबा को सर्दी लगती है। अरे काबा को जो देखता है पहली नजर, मेरा नबी फरमाता है जो दुआ करता है अल्लाह ताला उसकी दुआ को कबूल फरमा लेता है। ये है काबा, उसको सर्दी गर्मी कुछ नहीं होती है। कहा फिर क्यों चादर? कहा इसलिए ताकि काबा की अजमत मालूम हो जाए। कहा बस ऐसे ही जैसे काबा की शान बताने के लिए चादर है, कुरान की अजमत बताने के लिए चादर है, तो साहिब मज़ार की अजमत बताने के लिए हम मुसलमानों ने चादर डाली है, और अपनी माँ और बहनों की अजमत बताने के लिए हम मुसलमानों ने नकाब का इंतजाम किया है। चुनाचे हज़रत सहल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते मेरे लायक कोई खिदमत हो तो बताएं। चुनाचे वो खातून पहले अपना तारुफ कराती है, मुझे सकीना बिन्त हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कहा जाता है, लेकिन बस एक गुजारिश आपसे है, मेरे बाबा हुसैन आज़म मौला हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का सर मुबारक मेरे सर के हम लोगों के बिल्कुल पास है, जिसकी वजह से लोग उन्हें देखने आते हैं तो हमारी तरफ भी नजर पड़ जाती है। वो अजनबी है, उनकी नजर हम पर पड़ती, हमको ये पसंद नहीं आता, लिहाजा आप मेरे वालिदे गिरामी के सरे मुबारक को आगे करवा दें ताकि देखने वालों की तवज्जो उधर हो जाए और हम लोगों को पर्दा अल्लाह ताला अता फरमा दे। याद रखे बेबसी में भी हया बाकी रही, सब हुसैनी पर्दादारों को सलाम। ऐसे मौके पर भी पर्दे का इंतजाम फरमाया है, वो है आका अलैहिस्सलाम के घर वाले हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासी जो है हज़रत सकीना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने ज़हन दिया, लोगों सुनो, अगर कोई हमारी मानने वाली खातून है तो हर हाल में पर्दे का इंतजाम करे। हमने तो सब कुछ लुटा दिया है, लेकिन लुटाने के बावजूद अपनी इज्जत और अपने पर्दे का एहतमाम कर रहे हैं। ये आका अलैहिस्सलाम के घर वाले हैं। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पाक आका फरमाते हैं, अगर खातून घर में रहे तो बन सवर के रहे अपने शौहर के लिए, और बाहर निकला करे तो मैली कुचैली परागंदा होकर के निकले ताकि शैतान की नजर उसकी तरफ ना उठे। लेकिन आज मामला मकलूब हो गया, उल्टा हो गया, घरों में रहना है तो मैले कुचैले होकर के, और घर से बाहर जाना है तो बन सवर करके, जबकि औरत को घर में बन सवर के रहने का हुक्म है और बाहर परागंदा बन करके जाने का हुक्म है। हज़रत सकीना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की गुजारिश और आपके हुक्म के मुताबिक हज़रत सहल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने 4000 दिरहम दिया और सिपाही से कहा कि सर को आगे लेकर के जाओ। चुनाचे सर को आगे लेकर के गया। उसके बाद होते करते पूरे में एकदम जुलूस की शक्ल में एकदम तमाशे हो रहे, लोग देख रहे, खुशी का माहौल है। अगर गम में कोई काफिला डूबा है तो वो आका अलैहिस्सलाम के घर वालों का काफिला है, इमाम ज़ैनुल आबिदीन का काफिला है। उसके बाद यजीद के दरबार में जब पहुंचे तो यजीद का जो महल था उसमें अपने इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के सर को पेश किया गया, इमाम ज़ैनुल आबिदीन को पेश किया गया। इमाम ज़ैनुल आबिदीन को देखकर उसने सियासी अंदाज में मगरमच्छ के आंसू भी बहाए थे, लेकिन वो आंसू मगरमच्छ के थे। अगर वाक़यातन वो नहीं जानता था, उसको खबर नहीं थी, वाक़यातन उसकी जो है नादानस्ती के ऊपर ये शहादत का मामला पेश आया, तो मुसलमान को अगर नाहक कत्ल किया जाए तो बादशाह वक्त क़िसास लिया करता है, बदला लिया करता है। तो अगर लोग कहते हैं कि यजीद को तो खबर भी नहीं थी, अगर ये मामला है तो यजीद को बदला लेना चाहिए था, यजीद को उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद को सजा देनी चाहिए थे, शिम्र को सजा देनी चाहिए थे। लेकिन यजीद खामोश रहा और उसने खामोश रह करके बता दिया, अरे मैं तो यही चाहता था जो मेरे लोग कर रहे हैं। और यजीद को खबर रही, यही वजह कि उसने नादानी भी की थी और गुस्ताखी भी की थी। बहर इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के सर मुबारक को जैसे उसके सामने पेश किया गया, उसने भी वही किया जो उसका शागिर्द और उसका चेला, उसका नायब उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद कर रहा था। छड़ी को लेता है, लेने के बाद आपके लबों पे कभी छड़ी लगाता है, कभी दंदाने मुबारक पर लगाता है, कभी चेहरे पे छड़ी लगाता है। अगर यजीद बड़ा मोहब्बत करने वाला था तो छड़ी ना लगाता, बल्कि अपने हाथ से वो अपने हाथ को लगाता, बोसा देता और संवारता, लेकिन मोहब्बत का ढोंग खाली उसने रचा था, वरना
ورنہ حقیقت یہی کہ وہ نفرت کیا کرتا تھا. یہی وجہ کہ اس نے ایک شعر ایسا کہا تھا، جس شعر کو علامہ ابن کثیر جو غیر مقلدوں کے امام ہیں انہوں نے اپنی کتاب البدایہ والنہایہ کے اندر لکھا کہ ایک شعر ہے جس کا مطلب یہ ہوتا ہے. اس نے کہا اگر بدر کے آج ہمارے بزرگ ہوتے تو دیکھ لیتے کہ بدر والے جو بدر میں جو لوگ مارے گئے ان کے خون کا بدلہ ہم نے لے لیا ہے. خون کا بدلہ کس کا لیا ہے؟ بدر میں کون مارا گیا تھا؟ کہا بدر کے میدان میں کافر مارے گئے تھے. تو کہا نواسہ رسول کو قتل کر کے کس کا بدلہ لے رہا ہے؟ ارے آقا علیہ السلام نے جن لوگوں کو جہنم پہنچوایا، صحابہ نے جن کو مارا، ان کے خون کا بدلہ لے رہا ہے. یہی وجہ کہ امام مالک نے سخت حکم دیا اور دار اسلام سے اس کو خارج بتا دیا. مہر کے چھڑی سے مار رہا تھا. ایک صحابی وہاں پر موجود تھے جن کا نام ابو برزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہی جملہ کہا، یزید اپنے چھڑی کو ہٹا لے، اس لیے کہ میں جب موجود تھا جب میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امام حسین کے ہونٹوں کا بوسہ لیا تھا. ارے میں موجود تھا، میں نے دیکھا کہ جب حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیاسے ہو جاتے، آقا علیہ السلام اپنے لبوں کو اپنی زبان کو نکال لیتے. امام حسین آقا علیہ السلام کی زبان کو جو ہے چوس کر کے اپنی تشنگی کو بجھا لیتے، اپنی پیاس کو بجھا لیتے. تو آقا علیہ السلام کے لبوں کا بوسہ ان ہونٹوں نے لیا ہے. اور آقا علیہ السلام کا جو بوسہ لے لے، ارے وہ زمین جو مصطفیٰ کے جس میں عطار کا بوسہ لیتی ہے، اس زمین کو بھی اللہ تعالیٰ نے عرش اعظم سے افضل و اعلیٰ بنا دیا ہے. میاں جب زمین افضل و اعلیٰ ہے تو وہ تو نواسے رسول ہیں، وہ آقا علیہ السلام کے جو ہے نواسے ہیں جن کے بارے میں کبھی میرا نبی فرماتا ہے ہمارا ریحان عطایا مولا یہ میرے حسن و حسین ہیں، دونوں میرے پھول ہیں. کبھی میرے نبی نے فرمایا مولا ان دونوں سے میں محبت کرتا ہوں، مولا تو بھی ان سے محبت کر لے. مولا جو ان لوگوں سے محبت کرے مولا تو اس سے محبت فرما. یہ ہے نواسہ رسول حضرت ابو برزہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جو ہے اپنی غلامی کا اظہار پیش کیا. یزید نے نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ، وہی نعمان بن بشیر جو کوفہ میں گورنر تھے اور اس وجہ سے ان کو معزول کر دیا گیا تھا. جب مسلم نے عقیل وہاں کوفہ میں پہنچے تھے کہ یہ نرمی کر رہے تھے، ان کو معزول کیا گیا. تو یزید نے سمجھا کہ محب اہل بیت ہیں، آقا علیہ السلام کے گھر والوں سے یہ محبت کرتے ہیں، لہٰذا ان کو بلایا اور بلانے کے بعد چند سپاہیوں کو جمع کیا اور اس قافلے کو مدینہ طیبہ کے لیے روانہ کر دیا. ابھی تک امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ جو باقیتاً صبر کے پیکر بنے ہوئے ہیں، اور آپ کے قافلے کو جب دمشق سے مدینے کی طرف روانہ کیا گیا، مدینہ پہنچنے والا تھا قافلہ، تو تمام مدینہ کے باشندے باہر نکل آئے ہیں. ماں ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ خود تشریف لائی ہے اور امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ جو اپنی مستورات کی حفاظت کرتے ہوئے قافلہ لے کر کے پہنچے ہیں. تو وہ قافلہ جو ابھی تک صبر کا پیکر بنا ہوا تھا، جانتے کہاں اترا تھا؟ آقا علیہ السلام کے روضے کے سامنے اترا تھا. وہیں پر امام زین العابدین کی آنکھوں سے آنسو بھی بہے ہیں، آہیں بھی نکلی ہیں، اور آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں رو کر کے فریاد کیا تھا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جو ہے آپ نے اپنی بات کو پیش کیا، رو کر کے اظہار کیا. اور مدینہ طیبہ کے اندر معاملہ یہ تھا کہ جب حضور پردہ فرما گئے، اس کے بعد سے تاریخ کے اندر آیا سب سے زیادہ المناک اور غمناک وہ دن تھا جب کربلا سے یہ قافلہ مدینے میں پہنچا تھا. تمام لوگ غموں سے نڈھال تھے، غم میں ڈوبے ہوئے تھے، اور مصطفیٰ کی بارگاہ میں روضے پر جو ہے یہ قافلہ اترا. اور یاد رکھو جب بھی قافلہ مصطفیٰ کی بارگاہ میں پہنچے یا جو بھی پہنچتا ہے تو حضرت علی سے پوچھو جو مصطفیٰ کے در دولت میں آتا ہے تو اللہ فرماتا ہے وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، اگر کوئی مانگنے والا ہے دے دو محبوب. اگر کوئی کی بات ہے، ارے یہ اب دربار محمد ہو، یہاں اپنوں کا کیا کہنا، یہاں سے ہاتھ خالی خیر بھی جایا نہیں کرتے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب قافلہ اترا، حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے بیان کے مطابق حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب پردہ فرما گئے، آپ کو دفنایا گیا. 3 دن گزر گئے. ایک دیہاتی حضور کی بارگاہ میں آیا، آنے کے بعد کہتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم
वसल्लम, अल्लाह ताला ने जो आपके बारे में नाजिल फरमाया हमको मालूम है, और हम आपकी बारगाह में आए क्योंकि हमने अपनी आज जानों पर जुल्म कर लिया है। और अल्लाह ने आपके बारे में फरमाया है वलौ अन्नहुम ज़लमू अनफुसहुम जाऊक, और आपकी बारगाह में हम अपनी जानों पर जुल्म करके आए हैं, आपकी शफाअत चाहते हुए आए हैं, आप हमारे गुनाहों की बख्शिश की दुआ कर दें। हज़रत अली करमल्लाहु वजहुल करीम बयान फरमाते हैं फरियाद करके वो जा रहा है, अभी चंद कदम चला होगा, रोज़े रसूल से आवाज आई है कि बता दिया जाए कि तेरे गुनाह को रब ने माफ फरमा दिया है। ये है आका अलैहिस्सलाम का रोजा, जब गैर आते हैं फरियाद पेश करते हैं, माफी का ऐलान हो जाता है। इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने रोती हुई आंख में दिल ही दिल में बहुत सारी बातें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में पेश कर दी। और जानते हैं इसके बाद तो यजीद, जिसको ये लोग अपना सब कुछ समझते हैं, वो यजीद शरारत पे उतरा, मदीने पे हमला करवाया, मक्के पे हमला करवाया, मक्के का गिलाफ जलवा दिया, मदीने में न अजान हुई, मस्जिद नबवी में न इकामत हुई, बहुत सारी शरारतें हुई, माँ बहनों का कत्ले आम हुआ, इज्जतें लूटी गई। ये है यजीद तुम्हारा, और जो हर हाल में इज्जत की हिफाजत करता रहा वो है इमाम हुसैन हमारा। हम उस इमाम हुसैन के मानने वाले हैं, तुम यजीद के मानने वाले, जिसने मदीने की बेअदबी की है। वो मदीना, वो मक्का जिसके बारे में हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं अगर कोई मेरे बाप को कत्ल करके मक्के में चला जाए तो खुदा की कसम मैं मक्के में उसको कत्ल ना करूंगा, इसलिए कि मक्का को अल्लाह ने हरम बना दिया है। तो वो हरम जिसकी हुर्मत को पामाल किया तुम्हारा यजीद, और जो हरम से निकल करके दीन मतीन की हिफाजत करता रहा वो था हमारा मौला हुसैन। वो इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शान बैर के और बहुत सारी बातें थी, लेकिन ज़िम्नन कुछ बातें अर्ज की गई। और कुछ लोग तो अभी ये खिचड़ा वाले तो अभी भी खामोश नहीं बैठे कि खिचड़ा क्यों बनाते हैं। एक फरमाइश भी है कि भाई खिचड़े के बारे में मसला किया गया और उन्होंने कहा कि गैरुल्लाह के नाम पे है, वमा उहिल्ला बिही लिगैरिल्लाह, जो अल्लाह के अलावा किसी के नाम पे पुकार दिया जाए उस पर तो वो खाना हराम हो जाता है। वो खाना क्या हो जाता है? हराम हो जाता है। साहब ने दौड़ा दिया है। मुझे भाई बड़ा परेशान रहता हूँ यार, कौन सा खाना है जिस पर अल्लाह के अलावा किसी का नाम ना लिया जाता। वो अपने यहाँ तो बोर्ड लगा देते हैं, दावत ताम बोर्ड लगा, कहा किसके यहाँ खाना है? कहा फला साहब का खाना है। बोलते कि नहीं बोलते? अरे जोर से बोला अगर बोलते हैं तो फला साहब का खाना खा रहे, उन पर अल्लाह के अलावा बंदे का नाम हो गया तो नहीं, चल गया। इमाम हुसैन के नाम पे आया तो आफत हो गया। और खाने पे पाबंदी पहले इन लोगों ने लगाई है, और इन लोगों ने खाने पे पाबंदी लगी है, तब उन लोगों को मालूम पड़ा कि कैसे पाबंदी लगाना है। शुरुआत यहीं से सब होती है। अरे नादानी करना बंद करो। अगर हराम हलाल की बड़ी तमीज करना है तो मैं बार बार कहता हूँ आवाम को मत वर्गलाओ, उलमा आलिम आलिमाओ बैठ करके बात करके मसला हल कर लेते हैं, हो जाएगा। अब आवाम को मत बहकाना, आवाम को बहकाओगे तो बहुत मसला हो जाएगा। आवाम अगर समझा जाए तुम्हारे अंदर कितना इल्म है, कितना दम है, तो आके आलिम से बात करो। सही बात है कि नहीं? सही बोल रहा हूँ कि गलत बोल रहा हूँ बताइए? सही है ना? तो व्हाट्सएप फेसबुक पे मत दौड़ाओ, आओ डायरेक्ट खैरुन्निसा हमेशा वेलकम, मरहबा, खुशामदीद आओ, माँ क्लियर हो जाएगी बात। कभी शरबत पे हंगामा, कभी खिचड़े पे हंगामा, कभी इस पे हंगामा, आफत आए रहती है। अरे हम लोग तो खिचड़ा भी बनाते हैं, पुलाव भी बनाते हैं, शरबत भी खिला देते हैं, सब वाले हैं यार, सब खिलाते हैं हम लोग। लेकिन जो खिचड़े को गलत बोलता है मैं उनसे कयामत तक दलील मांग रहा हूँ, हाथू बुरहानकुम इन कुंतुम सादिकीन, कि जो लड़की का खाना होता है, लड़की वाले खाना करते कि नहीं करते? बता दो कि आका अलैहि सलाम ने अपनी बेटियों की शादी में खाना किया है? मेरी बात समझना, लड़की वाले जो खाना करते हैं ये बिदअत है कि नहीं है? अरे बोलो ना यार, कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? अगर बिदअत मिटाने में इतना दम है तो बंद कर दे खाना, जोड़ तोड़ का खाना बंद कर दे, सारे खाने बंद कर। और यहाँ तो लोग इज्तिमा में भी डेग बना बना के लेके जा रहे हैं। ये कौन सी हदीस में आया कि लोग जमा हो जाए तो डेग पका के लेके जाओ? कौन सी हदीस में आया है? इसलिए मामला करना बंद करो, आलिम से आकर के बात करो। अभी शरबत के ऊपर तो अल्हम्दुलिल्लाह कल ही दर्स में 4 हदीसें गुजरी है, सुभान अल्लाह। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पानी में दूध डाल करके पीना पसंद फरमाते थे।
یہی تو شربت ہے، ارے یہی تو شربت ہے نا۔ بخاری، مسلم، ابن ماجہ، کتاب الاشربہ، اگر میں ایسے ہی بول رہا ہوں تو حوالہ دے رہا ہوں، جا کے مطالعہ کریں، نہ ملے تو ہم سے آ کے ملے۔ کتاب الاشربہ، اس کے اندر شربت کا تذکرہ موجود ہے۔ اس لیے عوام کو مت ورغلاؤ، حق اور باطل کی تمیز کرنا ہے۔ وہاں کربلا میں فیصلہ ہوا تھا، اور یہاں کربلا میں نہیں، کربلا والوں کے غلام کے نام پر محلے کا نام رضا پورا، یہاں پر فیصلہ ہوگا، یہاں پر فیصلہ ہوگا۔ آئیے معاملہ ختم کرے۔ بہرکیف اللہ تعالیٰ کہنے سننے زیادہ، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ دوران گفتگو غیر شرعی کلمات نکلے ہوں تو استغفر اللہ رب من کل ذنب واتوب الیہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ جو لوگ سنت نہ پڑھیں، سنت پڑھیں۔ السلام علیکم۔